السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ سلامت رکھے، گھروں میں خوشیاں قائم و دائم رہیں اور ہر فتنے سے دور رہیں۔ آج ہم دیکھیں گے جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا زیر کا، عربی میں جسے کسرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی ادائیگی کیسے ہوگی؟ نہ تو اسے لمبا کرنا ہے، نہ ہی اسے کھینچنا ہے، اور نہ ہی مجہول سے مراد رے، ٹھیک ہے، اور جھٹکے سے مراد رے، یہ بھی غلط ہوگا۔ میں را کے اوپر آپ لوگوں کو فوکس کروا رہی ہوں۔ اسی طرح سے رے لمبا کر دینا، ری لمبا کر دینا، یہ بھی غلط ہے۔ تو چلے دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 8 سورہ الانعام، آیت نمبر ہے 146 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما إلا ما حملت ظہورہما أو الحوایا أو ما اختلط بعظم ذلك جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين۔ اب یہاں پہ آج ہماری جو ہیں آیات 146 سے لے کر 149 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ زیر یعنی کسرہ کہاں کہاں پہ آتا ہے۔ جیسے پیچھے تھا بکاری، را کے نیچے زیر تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والغنمی، میم کے نیچے زیر یا کسرہ تھا۔ اسی طرح سے ہم مزید آپ لوگ یہاں سے دیکھتے چلے جائیں گے اور آپ کو خود بخود جیسے یہ با زیر بی کے نیچے زیر ہے، آپ نے بے نہیں اس کو پڑھنا، بی جھٹکا نہیں دینا، اور ساتھ ہی کیا کرنا ہے، اسے کھینچنا نہیں، بی عزم، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بی عزم فوراً، یعنی اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، اس سے زائد بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ لام کے نیچے ذالکا، یہاں پہ لام کے نیچے کسرہ ہے، اسی طرح سے با کے نیچے کسرہ ہے، اور دال کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے۔ تو آپ نے اسی طرح سے اپنے ان تمام یعنی 149 آیات کے اندر سے تلاش کرنا ہے کہ کہاں کہاں پر کسرہ یعنی زیر موجود ہے۔ تو یہ بس خیال رکھتے ہوئے آپ نے ادا کرنا ہے کہ اس کو کھینچنا نہیں، لمبا نہیں کرنا، نہ ہی مجہول پڑھنا ہے۔ بار بار میں ریپیٹیشن کیوں کرتی ہوں؟ اسی لیے کہ انسان جو ہے وہ نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی بھول کا۔ تو جتنی ریپیٹیشن ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی بار بار تکرار سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنوں میں وہ چیز بیٹھتی چلی جاتی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے بہت سی آسانی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قبلہم، لام کے نیچے کسرہ یا پھر زیر ہے، ٹھیک ہے۔
چلے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس ضرور دیں، لائک کرنا بھی ہرگز نہ بھولا کریں۔ آپ تمام ویور سے یہ ریکویسٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔